جی ہاں، مفتی صاحب کے نئے بیان سے واقعی کھلبلی مچ گئی میرے عزیزوں، اور کیسی کھلبلی مچ گئی اور کن لوگوں میں کھلبلی مچ گئی جو نمازوں سے دور ہے میرے عزیزوں، جو کوسوں دور ہے نمازوں سے۔ ابھی مفتی صاحب کا ایک بیان آپ کو سنوانے والا ہوں، واقعی آپ اس کو ہلکے میں مت لینا۔ یہ بیان پورا سننے کے بعد اگر آپ نے کہا واقعی سلمان بھائی دل خوش ہو گیا، اتنا پیارا سچا اچھا واقعہ سننے کے بعد میں۔ آج ہمارے کچھ نوجوان تمہیں پتہ ہے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، انہیں فرق نہیں پڑ رہا کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے۔ بات کا رخ دوسرا ہے۔ آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا، میں آپ کو یہاں کس لیے لے کر کے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ کچھ سمجھ کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ مفتی سلمان اظہری کا ایک بیان آپ کو میں سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کو ایک بار دھیان سے سن لیں۔ آپ نے اگر ایک بار سن لیا، مجھے ایمانداری سے مجھے بھروسہ ہے الحمدللہ کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، مفتی صاحب کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرتے رہے، اللہ انہیں ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، مولا ہمارے علماء کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہر عالم دین کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو آئیے مفتی صاحب کا بیان سن لیجیے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو کلام بھی سناؤں گا۔ تو جانا نہیں، کلام بہت پیارا ہے آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ ہاں تو پہلے بیان سن لیجیے، پھر انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حلاوہ واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا، اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں، اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ، یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا، اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے۔ ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے، اس کے اشعار تو سنو۔ لوگ سن کر کے رو رہے تھے، یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا۔ بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا، پہچان لیا، یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے، اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید۔ باپ کا نام حارثہ، کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑھے جا رہے ہیں یمن میں۔ زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے، پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے۔ ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی۔ میرے عزیزوں، سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے۔ زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں، اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں، انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں۔ یہ بنو کلب خاندان گیا یمن، جا کر کے باپ سے کہا، حارثہ سے اور سعدہ سے، خبر تمہارے لیے اچھی لائے، تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا، وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے، غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے، لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے، ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے، اس کی ماں سے پوچھو، ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا۔ دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے، مکہ آئے۔ جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہے، مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے، برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے، میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں، صحراؤں میں آواز دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، برسوں ہو گئے تھے، لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے، میرا نام حارثہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا، حضور جس سے خود محبت کرتے ہوں، حضور جس سے محبت کرتے ہوں، باپ نے پوچھ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا، ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔
میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت. حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا. ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. کہا نہ, ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو, جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور, یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے, یہ میرے چچا ہیں. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا. برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے, آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں, ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو, باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو. پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا, پھر افاقہ ہوا. یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو, غم کیوں نہ ہو, ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے. دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی, تریوں میں پالا کرتی, میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا, آج آ گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے, تمہارا باپ آیا ہے, تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے. میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے, میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے, بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے, اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا, لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا, میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے, تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے. اتنا حضور کا فرمان. آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا. بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ. اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, باپ کو دیکھتے ہیں, چچا کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے. مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ, میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے. نہ مجھے یمن جانا ہے, نہ مجھے بنو کلب جانا ہے. ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے. باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے. زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا, کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا. میں 1000 آزادیوں پر اس ایک غلامی کو, میں 1000 آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر. میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے. اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا, سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے. میرے عزیزوں ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے, بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں, خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں. ہجوم جمع تھا, مکہ والے سب کھڑے تھے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو, آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے, اور صرف آزاد نہیں, آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ میرا بیٹا ہے. حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے. محمد کا بیٹا زید, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے. میرے عزیزوں یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا,
تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ. میرے عزیزو, یہ بیان سنانے کا, آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ کامل مومن جب تک نہیں ہو تب تک نہیں, جب تک تم اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بھائی بہن سے زیادہ, اپنے پورے ہر رشتہ دار سے زیادہ, ہر ایک انسان سے زیادہ, ان سب سے زیادہ, پورے ہر انسان سے زیادہ جب تک تم نبی سے سچی پکی محبت نہیں کرو گے, ان سب سے زیادہ, تب تک تم ایمان والے مومن, کامل مومن نہیں ہو میرے عزیز. ہاں تو میرے عزیز, میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر جو میرے نوجوان بھائیوں نے بیان اگر سنا ہوگا پورا, کیونکہ آج ہمیں ایسی اصلاحی تقریر بیان سننے کی ضرورت ہے, تبھی تو ہم نمازوں سے عشق کریں گے, نبی سے عشق کریں گے. یار نبی سے عشق ہوگا نا تو نماز بھی پڑھیں گے, اپنے ماں باپ کی بھی عزت کریں گے, ہر ہمارا عمل انشاءاللہ اچھا رہے گا. لیکن جب سچا عشق نبی سے ہوگا تو میرا کوئی نوجوان بھائی داڑھی جو نبی کی پیاری سنت ہے اسے نالیوں میں نہیں بہائے گا, نہیں بہائے گا. میرے عزیز, آپ کو اگر نبی سے سچی محبت ہے تو آج ہی نیت کر لے کہ میں سنت رسول چہرے پر سجاؤں گا. اس کی اتنی برکتیں ہیں, قسم خدا کی آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی میرے عزیز. بات لمبی ہو جائے گی, بیان آپ نے مکمل سنا ہے تو آپ کلام بھی مکمل سن کے جانا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, دل کی کلیاں کھل جائیں گی کلام سنتے ہی. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. مولا 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 مولا, میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے. میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے. مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کی غذا دے دے. مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کی غذا دے دے. ہمارے گھر بھی پیدا ہو صلاح الدین ایوبی, ہمارے گھر بھی پیدا ہو صلاح الدین ایوبی. خدا بیٹی کی صورت میں, خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے. خدا بیٹی کی صورت میں کنیز فاطمہ دے دے. نبی کے نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے. سنے, نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے. نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے. اشارہ اگر یہ فرما دے تو دریا راستہ دے دے. اشارہ اگر یہ فرما دے تو دریا راستہ دے دے. نظر آ جائے مجھ کو بھی شہ بغداد کا جلوہ, نظر آ جائے مجھ کو بھی شہ بغداد کا جلوہ. نظر آ جائے مجھ کو بھی
مجھے مرشد پیا کا آئینہ دے دے میرے مولا، مجھے مرشد پیا کا آئینہ دے دے میرے مولا، مجھے مرشد پیا کا آئینہ دے دے، بنا کر ڈال دے مجھ کو کبوتر ان کی گلیوں کا، کہے نا سبحان اللہ، بنا کر ڈال دے مجھ کو کبوتر ان کی گلیوں کا، مجھے اڑنے کی خاطر پھر مدینے کی ہوا دے دے، مجھے اڑنے کی خاطر پھر مدینے کی فضا دے دے میرے مولا، میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے، اور نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، نبی کے چاہنے والوں پہ ہر دن ظلم بڑھتا ہے، بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، بلالی صبر دے دے یا حسینی حوصلہ دے دے، ضرورت ہے نبی سے عشق کی پھر سے، ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے، زمانے کو ضرورت ہے نبی کے عشق کی پھر سے، زمانے کو زمانے کے لیے پھر سے کوئی احمد رضا دے دے، زمانے کے لیے پھر سے کوئی احمد رضا دے دے، سوانیزے پہ سورج جب اندھیرا کرنے آئے گا، سوانیزے پہ سورج جب اندھیرا کرنے آئے گا، مجھے تسکین کی خاطر نبی کا سامنا دے دے، ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے، زمانے کو ضرورت ہے رضا کے علم کی پھر سے، زمانے کو زمانے کے لیے پھر سے کوئی اختر رضا دے دے، زمانے کے لیے پھر سے کوئی اختر رضا دے دے میرے مولا، میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ اب آخری شعر سنیے، کہے نعرہ حیدری یا علی، نبی کے چاہنے والوں میں میرا گھر بھی شامل ہو،
شامل ہو قیامت تک میری نسلوں کو عشق مرتضیٰ دے دے قیامت تک میری نسلوں کو عشق مرتضیٰ دے دے میرے مولا میری سانسوں کو طیبہ کی ہوا دے دے۔ تو میرے عزیزوں جیسا بھی یہ کلام آپ کو لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں ہر پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ